علی محمد خان صاحب، آپ کو بڑا مبارک ہو کہ آپ نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر دھاندلی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو کیا کوئی امکان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے یا وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بے شک کہ اللہ عزتوں ذلتوں کا مالک ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مجھ ناچیز کو جتنی عزت میرے حلقے کے اور مردان کے عوام نے دی ہے کہ حلقہ ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، چینج کر دیا گیا، سب کچھ ہوا ہمارے ساتھ، کاغذات ریجیکٹ ہوئے، پھر خان صاحب جیل میں، انتخابی نشان چھین لیا گیا، لیکن تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا ایک حلقے میں مردان میں. اور پھر صرف مجھے نہیں، عاطف خان صاحب اور مجاہد خان صاحب کو بھی. اور پھر لیڈ کوئی تقریباً 70,000 کے قریب، کوئی 68,000 سم تھنگ لیڈ. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مردان کے عوام کا. مجھے نہیں پتہ میں کبھی آپ کا انصاف کر پاؤں گا اس کے ساتھ، لیکن میں کوشش کروں گا. میں تامرگ احسان مند ہوں. اتنے مشکل حالات میں آپ کھڑے ہوئے، اگر آپ نہ نکلتے تو شاید یہ جیت ممکن نہ ہوتی. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کیوں کرے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کا وہ حصہ رہے، بلکہ پی ڈی ایم کے باس تھے، آپ کو پتہ ہے، اور آخری وقت تک حکومت میں رہے. اور ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار جو ہے غلام علی صاحب، محترم حاجی صاحب، گورنر رہے وہاں پہ، اور ذمہ داری ان کے پاس سارا کچھ ان کے مشورے سے ہوتا رہا. برخوردار ان کے فیڈرل منسٹر رہے. تو اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر ان کو لگتا ہے ان کا حق ہے احتجاج کا، ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا شاید پاسبل نہ ہو، لیکن اگر ان کی جائز ان کی کلیم ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، ان سے دھاندلی اگر کسی نے کی ہے تو ان سے تو سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. ہم تو خود مارے ہوئے ہیں دھاندلی کے. ہمارے تو فارم 45 اور 47 میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں تو کوئی سپورٹ ہی نہیں تھی. ماضی میں ہم پہ میر صاحب یہ الزام تھا نا 2018 میں کہ پتہ نہیں کس نے ہمیں پاس کر دیا. تو اب مجھے بتائیں اس بار ہمیں کس نے پاس کیا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کی مخلوق یعنی عوام نے. اچھا، بالکل صحیح ہے. تو لیکن یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی پر تو آپ نے اعتماد کا اظہار کیا اور آپ نے کہا جی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، لیکن جماعت اسلامی نے انکار کر دیا. اب جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن آپ نے جماعت اسلامی پہ اعتماد کا اظہار کیا، وہ آپ سے بھاگ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، اور کم از کم ایک بات ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں تحریک انصاف کے بعد ان کی قدر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر کم از کم ایک انٹرنل ڈیموکریسی ہے جس میں لیڈرشپ چینج ہوتی ہے اور تنظیمی جماعت ہے. باقی ان کا ہمارا مقابلہ رہتا ہے. ہمارے ساتھی بھی رہے، 13 سے 18 تک صوبے میں رہے، اور سراج الحق صاحب کے ساتھ اچھا تعلق رہا. لیکن یہ ہے کہ دیر وہ ایک علاقہ ہے جہاں سراج صاحب بھی جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، اور وہاں جماعت اسلامی کا ایک زمانے میں میر صاحب بڑا سٹرونگ ہولڈ تھا. تو پورے پاکستان میں پھرتے ہیں. جماعت اسلامی سے ہم نے وہاں سیٹیں جیتی ہیں 18 میں اور ابھی بھی 24 میں بھی. لیکن یہ تو ایک سیاسی مقابلہ ہے، سیاسی مقابلہ ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی آئیڈیالوجی میں کوئی سملیرٹی ہے تو پھر آپ اکٹھے بھی چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے بیٹھک ہو تو مجھے کوئی وجہ نہیں لگتی کہ پروفیسر ابراہیم صاحب یا خود سراج الحق بھائی یا جو حافظ نعیم صاحب نے جو کمال کیا، حافظ نعیم صاحب نے تو مثال قائم کر دی کہ انہوں نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ نے کہا مجھے خیرات میں نہیں چاہیے، یہ سیٹ تو پی ٹی آئی والے جیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑا انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بڑا سٹیپ لیا حافظ نعیم صاحب نے. تو سیاسی جماعتوں میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرف آخر ہے. جماعت اسلامی کی میں بات کروں، ہو سکتا ہے KPK میں ہماری ان کے ساتھ کوئی بات ہو جائے، لیکن فی الحال میرے خیال میں تھوڑا سا شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو یہ جماعت والے معاملے میں کہ کیا ہم اکٹھے ان کی جماعت سے ایک سپورٹ ہمیں ملے گی یا نہیں. شاید ہمیں ذرا زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں ہم نے ان سے اچھا انگیج کیا ہے اور اچھا ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ماضی میں رہی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں الیکشن میں اکثریت ملی ہے، وہ نظر بھی آ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم ہی حکومت بنائیں گے جب ہمیں ہماری جو دھاندلی سے چھینی ہوئی نشستیں ہیں واپس مل جائیں گی. تو آپ کی جماعت نے خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کا تو اعلان کر دیا علی مین گنڈا پور صاحب کو.
تو اگر آپ نے مرکز میں بھی حکومت بنانی ہے تو وزارت عظمیٰ کا امیدوار آپ کی طرف سے کون ہے؟ میر صاحب اس کا فیصلہ تو خان صاحب کریں گے اور کور کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا، لیکن میرے خیال میں اس میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر فاؤنڈنگ چیئرمین خان صاحب خود ہی ہیں۔ اب انہوں نے کس کا انتخاب کرنا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پوری جماعت اس کو تسلیم کرے گی۔ اچھا، اب ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے بہت سے جو ورکر ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب قومی اسمبلی میں جائے گی تو وہاں پہ جو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ کیسے حاصل کریں گے؟ کیا آپ نے کوئی لسٹ پہلے سے کسی جماعت کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایشو ہمارے لیے ہے جس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ آج بھی اس پہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک اور بھی میٹنگ اس پہ ہوئی ہے، اس پہ مسلسل مشاورت جاری ہے۔ ایشو اس میں کچھ جماعتوں کا آپشن ہمارے پاس تھا، اس میں ڈسکشن جماعت اسلامی ہے، اس میں شرانی صاحب کی جماعت ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل ہے، MWM ہے، اس طرح کی جماعتیں بہت سی ہیں۔ کوئی جماعت ابھی فائنل نہیں ہوئی کہ ہم نے اسی کے ساتھ وہ کرنا ہے، لیکن آپ کی بات اس میں ویلڈ ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم انتخابی نشان ہم سے چھین لیا گیا تو اس وجہ سے وہ خواتین کی سیٹوں کا ایک مسئلہ ہمیں ہے، لیکن امید ہے کہ اس کا کوئی ہم حل انشاءاللہ ایک دن میں کوئی نکال لیں گے۔ تو کوئی آپ نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست تیار کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہماری اپنی فہرست تو تیار ہے، لیکن وہ آپ سے تب ایکسیپٹ کریں گے جب آپ انتخابی نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے دن دہاڑے ہم سے ہمارا نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا، تو جس جماعت کے بینر سے اب ہم جائیں گے تو پھر وہ ہماری طرف سے وہ وہاں پہ پھر وہ جمع ہوگی۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے ناقدین جو ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ جہاں جہاں سے تحریک انصاف جیت گئی ہے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اور جہاں سے وہ ہار گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اب آپ تو جیت گئے ہیں اور بہت بڑی لیڈ سے آپ جیتے ہیں، تو کیا آپ کے حلقے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اگر کسی کو شک ہے میں آفر کرتا ہوں کل صبح آ جائیں، دوبارہ گنتی کر لیں، دوبارہ الیکشن کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، آپ ریڈی۔ آپ کو کوئی اطلاع ملی، کوئی آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی، وہاں پہ کوئی کوشش ہوئی؟ میر صاحب، کچھ مسئلے مسائل تھے ہمارے ورکرز کو، لیکن الیکشن والے دن اتنی دنیا نکلی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے 1 منٹ کے اندر تھوڑے فیکٹس بتا دیتا ہوں اپنے علاقے کے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ مردان پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے، لیکن اتنا بڑا شہر نہیں ہے جتنا راول پنڈی ہو گیا یا آپ کا گجرانوالہ ہو گیا، فیصل آباد، لاہور، کراچی ہو گیا۔ وہاں میکسیمم وننگ مارجن ہوتا تھا 75-80 ہزار تک ووٹ پڑتا تھا۔ خان صاحب بھی جب ہمارے مردان سے جیتے تھے میرے حلقے سے تو 85 ہزار ان کا ووٹ تھا۔ اس بار صرف میرے ایک حلقے میں نہیں، 3 حلقے جو ہم نے جیتے ہیں قومی اور 8 صوبائی، 100% رزلٹ وہاں سے آیا ہے، 100% تاریخ میں پہلی بار 11 سیٹیں تحریک انصاف نے مردان سے، صرف یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ بتا رہا ہوں، ایسا ثوابی میں بھی ہے، ایسا چارسدے میں بھی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ پہلی بار تینوں سیٹوں پہ 1 لاکھ ہم نے کراس کیا۔ میری سیٹ پہ عاطف خان صاحب کے، مجاہد خان صاحب کے، تینوں ہم نے جیتے۔ میری سیٹ میں سب سے بڑا وننگ مارجن نکلا 68,000 پلس، تقریباً 70,000 کے قریب صرف مارجن ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جہاں 70,000 کا تقریباً مارجن اور لیڈ ہو وہاں کیا کسی نے دھاندلی کرنی ہے؟ دوسرا، ہمارے لوگ نکلے اور RO آفس کے باہر ساری رات صبح تک سارا پورا مردان بیٹھا ہوا تھا۔